ویلکم بیک جی. صدر عارف علوی صاحب نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے اور صدر نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) کے تحت 9 اپریل بروز اتوار پنجاب اور کے پی کی صوبائی اسمبلیوں کے لیے انتخابات کا یہ اعلان کیا ہے. بخاری صاحب، یہ جو اعلان صدر عارف علوی صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے، آئینی اور قانونی طور پر کیا حیثیت ہے اس کی، اور کیا واقعی ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے؟ دیکھیں، نہ ہی تو ان کے پاس آئینی جواز ہے اس کا اور نہ ہی کوئی قانونی جواز ہے، حتیٰ کہ اخلاقی جواز بھی نہیں ہے. اچھا، یہ مجھے یہ لگ رہا ہے عارف علوی صاحب کے پاس چونکہ کوئی کام وام ہوتا تو نہیں ہے سوائے مورے لگانے کے، جو عمران خان صاحب کہہ دیتے ہیں وہ بس صرف بیٹھ کے ایوان صدر میں مورے لگاتے ہیں، اس کے اوپر اور کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس. تو وہ پھر اس طرح کی درفنتریاں تخلیق کرتے رہتے ہیں اور یا ایسے ایکٹ کرتے ہیں جس کے اوپر ان کی پکڑ بہت دیر پہلے ہو جانی چاہیے تھی. جس طریقے سے نیشنل اسمبلی کو پرائم منسٹر کی تجویز پر 3 منٹ میں ڈیزالو کر دیا گیا، یہ میرے خیال سے، میری تمام تر وزڈم کے تحت اٹ از این ایکٹ آف ہائی ٹریجن. آپ سمجھتی نا ہائی ٹریجن کیا ہوتا ہے، آئین کو توڑنے کا کیا علاج ہوتا ہے. لیکن چونکہ کسی نے نہیں پوچھا لہٰذا ان کا خیال یہ ہے کہ جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. آرٹیکل 57 ایک واحد پروویژن ہے جس کے تحت وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ. اگر الیکشن کمیشن اس پروسیس کا حصہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی ایلیگل اور آئینی رائٹ نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ دے دیں. لیکن وہ تو یہ جواب دیں گے نا کہ ہماری طرف سے بلایا گیا تھا لیکن وہاں سے پھر شرکت نہیں کی. انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ پہلے آپ اپنے کیسز تو طے کروا لیں جو کورٹوں میں لے کے گئے ہیں آپ الیکشن کے حوالے سے. 3 عدالتوں میں آپ کے کیسز ہیں. ہاؤ کین یو گیو ڈیٹ اور ہاؤ کین یو آسک اس ٹو کم اینڈ کنسلٹ یو؟ اس کا کوئی جواز دیا کسی نے؟ صحیح. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، عارف علوی صاحب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ان کو اپنے لوگوں کو کنسلٹ کرنا چاہیے، ان کو ریلیونٹ لوگوں سے رائے لینی چاہیے کہ کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. ہر 2 منٹ کے بعد تو آپ بھاگتے ہیں زمان پارک ایڈوائس لینے کے لیے. آپ کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ آپ پی ٹی آئی کے صدر نہیں ہیں. یہ پارٹی کی صدارت نہیں ہے، یہ ملک کی صدارت ہے. آپ کو نان پارٹیزن ہونا ہے، آپ پارٹی کا ساتھ نہیں دے سکتے. لیکن وہ ان کو چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ جو دل میں آ رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. بڑا سخت قسم کا ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں بخاری صاحب. وزیر داخلہ صاحب نے بھی، وزیر اطلاعات نے بھی آ کر کہا ہے، وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ آئین شکنی اگر کریں گے تو پھر آرٹیکل 6 لگے گا ان کے اوپر. نہیں، انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات اور کہی، وہ میرے منہ سے پتہ نہیں کیا سے کیا نکل رہا تھا، آ بیل مجھے مار. تو وہ آ بیل مجھے مار والی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ایسی حرکت آپ کریں کہ آپ کے خلاف انیشیٹ کیا جائے لیگل ایکشن. اور دوسری بات مریم اورنگزیب نے کہی کہ اگر آپ ایسے ہی فیصلے کریں گے اور آئین کو اسی طرح ٹھوکر مارتے رہیں گے تو صدر نہیں رہیں گے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صدر کا اقدام آئین توڑنے کے مترادف ہے. صدر کو اپنے عہدے کا پاس کرنا چاہیے، یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں. اور وہ دوسری بات وہ یہ بھی آخری بات ان کی کہہ دوں، وہ کہتے ہیں لوگ عہدوں کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں. یہ ساری حرکتیں بہت گھٹیا ہیں. جی صحیح ہے، آپ پوچھیے کچھ. تعلق تو تحریک انصاف سے یہ صدر صاحب کا، اور صدر صاحب بار بار یہ ثابت کرنے بھی کرتے رہتے ہیں. تو جب خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا، خان صاحب ایسے جنیرک ایک سوال ہے کہ خان صاحب نے جب فیصلہ کیا تھا ہمیں سسٹم میں نہیں رہنا، تو پھر صدر صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں. ہاں نہیں، وہ مطلب دیکھیں نا، یہ ایک اور بحث چل پڑے گی. بالکل صحیح سمت میں آپ نے اشارہ کیا، میں داد دیتا ہوں آپ کی عقل کی. جب آپ سسٹم سے نکل رہے ہیں تو پھر سب کو نکال لیں نا. باقی آپ اپنے جو نمائندے ہیں، میرے منہ سے کچھ اور نکلے گا، وہ چھوڑ گئے ہیں جو پیچھے، ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں نا، تاکہ پتہ چلتا آپ کا احتجاج، آپ کا پوائنٹ آف ویو شوڈ بی ویل انڈرسٹوڈ. آپ نے اتنے مہینے جو ہے وہ کے پی کے کی گورنمنٹ نہیں چھوڑی. آپ کو پتا ہے، آپ کے سامنے پنجاب کی گورنمنٹ نہیں چھوڑی. الٹیمیٹلی آپ کا خیال یہ تھا کہ میں یہ اسمبلیاں تحلیل کروں گا، اگلے دن الیکشن کا اعلان ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہوتا نا جب آپ کے پاس دوسری حکومت جو ہے وہ مرکز میں بیٹھی ہو تو فیصلے تو اس کی مرضی سے. بخاری صاحب، آپ کل بڑا اہم اجلاس بلایا الیکشن کمیشن نے، تو وہ پھر اب اس کے اوپر میرے خیال سے وہ 2 کام کریں گے. اچھا، ایک تو صدر کے اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ قرار دیں گے، ٹھیک ہے، ان دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ان لائن ود دا کانسٹیٹیوشن. دوسرا وہ پھر اس بات کو دہرائیں گے کہ جناب آپ اپنے کیسز طے کروائیے یا واپس لے لیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہم الیکشن، کوئی بھی شخص ابھی تک، چاہے وہ حکومت میں ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن میں ہے، چاہے وہ عدالتوں میں ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور 90 دن میں نہیں ہونے چاہیے. یہ بھی کسی نے نہیں کہا. یہ کہا تو کسی نے نہیں، لیکن یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یہ معاملہ سلجھے گا کیسے؟ مجھے بتائیے. تو پھر اسی طرح سے یہ چلتا رہے گا. دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ اگر تو آپ حکومت سے نکل کے، سسٹم سے نکل کے یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، مثال کے طور پہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کمشنر نہ ہو، آپ کر لیں آپ جو کرنا ہے، اور اگر ہوگا تو جو مرضی نتیجہ آ جائے انہوں نے ماننا نہیں ہے.
تو جب آپ سسٹمز کو اس طریقے سے اپنی انگلیوں پر نچائیں گے تو ہر چیز میں تاخیر ہوگی. صحیح, یہ تو نیچرل بات ہے. ابھی تو وہ اور اگلی ایک سٹیپ آگے کی بات ہے کہ وہ اکنامک ایمرجنسی لگا دیں, لینڈ آرڈر کی سچویشن کو بیس بنا کے الیکشن کو 1 سال کے لیے ملتوی کرا دیں. نہیں تو بغیر سے پھر ہم یہی دیکھیں گے کہ ٹائم جو ہے وہ لیا جائے گا, اور پھر اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیل بھرو تحریک سے پہلے شاید خان صاحب کو جو ہے وہ ان کیسز میں انگیج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہونا باقی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ہم اس کو نوٹس نہیں کر رہے. خان صاحب کو ایک اور بڑے ہنگامے کا سامنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو 13 جماعتیں پی ڈی ایم کی ہیں انکلوڈنگ ایم کیو ایم, انہوں نے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے سے انکار کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا تماشا بنے گا. وہ پارلیمنٹ جس کو آپ چور ڈاکوؤں کی پارلیمنٹ, امپورٹڈ رجیم, امپورٹڈ پارلیمنٹ کہہ کے باہر آ گئے تھے, وہیں پر آپ ضمنی الیکشن لڑکے انہی لوگوں کے ذریعے دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں. اور اب آپ کو ڈر کیا ہے کہ دیکھیں اگر ہم نہ ہوئے تو ان کی مرضی کا انٹرم پرائم منسٹر لگ جائے گا. وہ بابا یہ باتیں آپ کو اس وقت سوچنی چاہیے تھی نا. لوگوں نے پارٹی کے اندر سے مشورہ دیا تھا کہ آپ نہ چھوڑیں پارلیمنٹ. حامد خان جیسے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کا فورم نہ چھوڑیں. پرویز الہی صاحب بھی کہتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, پرویز الہی صاحب تو پٹ کے مر گئے کہ وہ خدا کے واسطے یہ نہ کریں, پنجاب اسمبلی نہ توڑیں, آپ کی بیس یہاں ہے, آپ کے سر پر سایہ اس کا ہے. اور وہ اس اسمبلی کی ڈیزولیوشن کے بھی خلاف تھے, لیکن وہ سنتے تو خان صاحب کسی کی ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے جو ان کے دل میں آ جائے. میں اور بہت ساری مثالیں دینا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہے جو وہ آئی ایس آئی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میری بات چیت ٹیپ ہوتی تھی, تو ٹیپ کے حوالے سے آپ ان کا پہلے کا بیان ذرا سن لیں اگر میں ہمارے ربی صاحب چاہیں گے. بات کرنی ہے اس بارے میں, اس کے لیے ہم نے الگ سیگمنٹ رکھا ہے, ہم نے بات کرنی ہے بالکل, اس کے اوپر بات ضرور ہونی ہے. اور وہ میں 2 مزے کی گفتگو ہیں, ایک ہی سانس میں خان صاحب 2 مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں جس کے وہ پرانے عادی ہیں. وہ ہمیشہ ایک بات کہہ کہ وہ یو ٹرن کا جو ان کا ایک یعنی برانڈ ہے, برانڈ آئیکن ہے, وہ اس کے اوپر ہر چیز کو لے کے اور اپنی جان بچا لیتے ہیں. لیکن لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ ہر بار ان کی باتوں میں آ جائیں گے اور ہر بات وہ جو کہیں گے اس کو مان لیں گے. پارٹی کا ایک کلٹ سیگمنٹ ضرور ہے جو آنکھیں بند کر کے, کان بند کر کے جو ان کے ہونٹ ہلتے ہیں اس کے مطابق مان لیتا ہے. لیکن جن کے پاس وزڈم ہے, جن کے پاس سیاسی سوجھ بوجھ ہے, وہ یقینی طور پہ بیٹھ کے اگر سامنے نہیں تو پیچھے یقیناً گفتگو کرتے ہوں گے کہ خان. صحیح. اچھا, اب یہ پی ٹی آئی کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایم این ایس کے استعفے منظور کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ بھی معطل ہوا ہے, تو یہ بھی اہم خبر ہے. دیکھیے بالکل اہم خبر ہے, اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن یہ مجھے بتائیے نا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. وہ دیے کاہے کے لیے تھے وہ, خدا کے لیے, میری تو چھیڑ بن گئی ہے یہ یار. مجھے آپ بتائیں استعفے واپس لینے کے لیے دیے جاتے ہیں؟ استعفے تو غیرت مند لوگ دیتے ہیں جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیٹھ کے گزارا نہیں ہو سکتا, یہ قانونی نہیں ہے, یہ لیگل نہیں ہے, یہ آئینی نہیں ہے. وہ شرم کرو خدا کے واسطے. یا آپ کا استعفے دینے کا ایکٹ غلط تھا یا آپ کا واپس لینے کا ایکٹ غلط ہے. مجھے بتائیں تو صحیح کیا تبصرہ کریں آپ, مجھے بتائیں. چلیے آپ سلیم بخاری ہیں, بتائیں کیا کہیں گی. بخاری صاحب میں شاید یہ تجزیہ کر سکتی ہوں کہ وہ خان صاحب کو ایسی خیال آیا تو انہوں نے فیصلہ لے لیا, تو پھر سب کو جو ہے وہ ان کے پیچھے ان کی ہاں میں لانی پڑی. اس کے بعد پھر خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا, تو پھر یہ بھگتنا بھی تو پڑے گا نا. دیکھیں جس کانسٹیٹوئنسی کو آپ ابیوز کر رہے ہیں, جس کے ووٹر کی آپ توہین کر رہے ہیں, آپ اگلی دفعہ الیکشن میں جائیں گے ان کے پاس لگ جائیں گے پتے. یہ میری بات لکھ لیجئے, میں نے کہی ہے. یہ خان صاحب تو بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ بھئی میں ان جگہوں سے بھی مطلب میں نے اتنی الیکشن میں سیٹیں جیتی ہیں تو لوگوں کو پتا تھا کہ میں نے پارلیمنٹ میں نہیں جانا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے. صدقے جمع خان صاحب, تواڈے 2018 میں الیکشن کس نے آپ کو جتوایا تھا, کیسے جتوایا تھا, یہ اب زبانیں زدے عام ہے. یہ میں ضمنی انتخاب کی بات کر رہی ہوں. جب خان صاحب 7 جگہوں سے کھڑے, انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پتا تھا کہ میں نے نہیں جانا پارلیمنٹ میں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جتوایا. تو یہ وہ کہتے ہیں نا, یو کین فول اے پرسن ونس, You cannot fool anybody for all the time. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے خان صاحب کا چانس ختم ہے, اب لوگ میں نے یہ نہیں کہا, لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جب آپ ان کے پاس جاؤ گے تو لگ پتے جان گے. وہ سوال پوچھیں گے نا آپ سے کہ آپ نے پچھلی دفعہ میرے ووٹ کے ساتھ کیا کیا, اور یہ ہوتا ہے. یہ سزا بھگتی ہے عمران خان, اپنے نواز شریف نے, یہ سزا بھگتی ہے آصف علی زرداری نے, یہ سزا بھگتی تھی بینظیر بھٹو نے. پنجاب میں سے کیسے ایلیمنیٹ ہو گئی پیپلز پارٹی, جو اس کا گڑھ تھا. 3 مرتبہ حکومت ان کی بنی, تینوں دفعہ انہوں نے پنجاب میں تاریخ موجود ہے. ایبسولوٹلی تینوں دفعہ انہوں نے پنجاب میں بہتر پرفارم کیا تھا, زیادہ سیٹیں لی تھی, تو تب وزارت عظمیٰ حاصل ہوئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ووٹر کو انڈر اسٹیمیٹ کبھی نہ کریں. ووٹر بڑی ظالم چیز کا نام ہے. صحیح ہے.
اچھا یہ اور بڑے انٹرسٹنگ جو ہیں وہ ایک کا تو آپ نے ذکر کر دیا تھا، رانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے سے صدر کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، خام خواہ ٹانگ نہ اڑائیں، اور پھر وزیر داخلہ کے ایوان صدر کو بلیک میلنگ کا اڈا نہ بنائیں. تو یہ بڑے امپورٹنٹ کامنٹس تھے، میں نے کہا کہ اس پہ بھی میں آپ کی رائے میں نے کچھ تو اس میں سے عرض کر دیے تھے، کچھ آپ نے اچھا کیا کہ بتا دی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے جب آپ کے اس قسم کے ایکشن پر اس طرح کے ریئیکشنز آئیں گے، اس طرح کے تبصرے آئیں گے، تو جو پرو پی ٹی آئی نہیں ہے ان پر کیا اثر پڑے گا، اور جو باہر بیٹھ کے مانیٹر کر رہے ہیں پاکستان کی سچویشن کو، ان کے وہ کیا رائے قائم کریں گے. اور ایک اور چیز بخاری سے میرے خیال میں ایک جو ڈیزگنیشن یا رتبہ ہوتا ہے اس کا اپنا تقدس بھی ہوتا ہے نا. آپ صدر مملکت کے بارے میں اگر اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں تو وہ بھی میرے خیال میں پامال. میرے خیال سے اس کا تقاضا یہ ہے کہ صدر مملکت یہ سوچے بیٹھ کے. واٹ واز دا چوائس؟ The choice was to say no to خان صاحب کہ no I can't do that. تو خان صاحب تو پھر ان کو کہیں جی آپ اللہ حافظ. فکر نہ کریں، ان کے ساتھ ہونا یہی ہے، ہونا یہی ہے. اچھا اس لیے کہ خان صاحب ان کی ایک دو حرکتوں سے ناراض ہیں. اچھا انہوں نے کہا تھا کسی سے انہوں نے سمجھداری کی باتیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، تھوڑا بہت جو ہے وہ وزڈم پرویل کی، لیکن الٹیمیٹلی وہ وکٹم ہے خان صاحب کی ومز کے، ان کے موڈ سوئنگز کے. تو اس کی پھر اپنی سزا تو ہوتی ہے. صحیح. چلیں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آڈیو ویڈیو لیکس کے معاملے پر بات کرنی ہے. خان صاحب جو ہیں وہ کافی کنسرن ہے اس کو لے کر، سپریم کورٹ کے تمام ججز کو انہوں نے خط لکھے ہیں، اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.